بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اہل یمن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ آپ ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو صرف امیر ہی نہ ہو بلکہ معلم بھی ہو، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ چنانچہ آپ نے ان کو ارشاد کر کے بلایا اور کہا کہ اے معاذ، تم یمن چلے جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ پھر آپ نے تبلیغ سے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائیں اور ان کو وہاں کا گورنر فرما دیا اور کہا کہ اے معاذ، واپسی میں شاید تم مجھ سے نہ مل سکو گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آنسو شدت محبت کی وجہ سے بہہ پڑے۔ پھر جب روانہ ہونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل سواری پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل کر نصیحت بلکہ وصیت فرما رہے تھے، اے معاذ، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، انہیں خوشی اور مسرت کا پیغام سنانا، ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے انہیں دین سے نفرت ہو جائے۔ اس سفر کا منظر بھی عجیب تھا کہ محبوب پیدل چل رہے تھے اور محب سوار، جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش تھے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت معاذ نے عرض کیا کہ اگر مجھے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جواب سے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔ پھر اسی وقت وہ حالت بھی عجیب تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے پھر نہ مل سکو، شاید واپسی میں تمہارا گزر میری مسجد اور قبر کے پاس سے ہی ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ عاشق صادق کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور زار و قطار رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے رائے انور مدینہ منورہ کی طرف پھیر دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کر رو رہے تھے۔ یہ خوب روح، خوش اخلاق، کشادہ دست، کریم النفس، خوش بیاں اور شیریں بیاں معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائز الانصاری ہیں، جو 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت نہ فرمائی تھی۔ یہ مدینہ سے جا کر مشرف با اسلام ہوئے، بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ 70 جلیل القدر صحابہ میں سے یہ ایک تھے۔ 18 سال کی عمر، ابھرتی جوانی، سینہ میں موجن ارمان، دنیا میں گھسنے کا خیال اور مستقبل کے عزائم کو پختہ کرنے کا زمانہ۔ مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے زندگی کی تبلیغ اسلام، تعلیم قرآن اور شرک کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ حضرت عمرو بن حمو بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت پرستی اور بتوں سے متنفر کرنے والوں میں ان کا بھی کردار تھا۔ دین کے مسائل سیکھنے اور قرآنی علوم پڑھنے میں اس طرح لگ گئے کہ ان کو دینی علوم میں مہارت نامہ حاصل ہو گیا۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ بشارت دی جس پر وہ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ جماعت صحابہ میں آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ زبان نبوت ترجمان حقیقت سے آپ کو یہ سند عطا ہوئی کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام سے واقف معاذ بن جبل ہیں۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آیت پاک پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ معاذ بھی ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جانتے ہو، امت وہ شخص ہے جو لوگوں کی خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ بیان ہے کہ ایک مرتبہ حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں میں نے گھگریالے بالوں والے ایک نوجوان کو بیٹھا ہوا دیکھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو یوں معلوم ہوتا کہ جیسے اس کے منہ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں اور موتی بکھر رہے ہوں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں۔ اس طرح ابو مسلم خولانی کا بیان ہے کہ ایک روز میں دمشق کی جامع مسجد میں آیا تو وہاں ایک عمر سیدھا صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور ان میں ایک نوجوان سرمیلی آنکھوں والا اور چمکیلے دانتوں والا بیٹھا تھا۔ جب یہ حضرات کسی بات میں اختلاف کرتے تو یہ لوگ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن لقب امام الفقہاء ہے۔ پھر ان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش نصیب افراد میں شامل فرمایا اور وہ کتابت قرآن کی شرف سے مشرف ہوئے۔ یہ ان پر اعتماد کامل اور علم کی پختگی کی ایک دلیل تھی۔
اس طرح فتح مکہ کے بعد جب لوگ گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو ان میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر انتخابی نہیں پر پڑی تو ان کو یہ کام متعین کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ معاذ کو قیامت کے دن علماء کی پیشوائی حاصل ہوگی اور ایک بڑا درجہ ان کو ملے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی اور گہرائی عطا کی تھی، تو جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت اور سنت کی پیروی میں کوتاہی نہ کی، تو وہیں حقوق العباد کی رعایت بھی بڑی شدت سے فرماتے رہے۔ چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، جب ایک کی باری ہوتی تو دوسری کے گھر میں پانی تک نہ پیتے اور نہ وضو فرماتے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ اس عظیم خوبی سے بھی بہرہ ور تھے جس کو اپنا کر مسلمانوں نے عظمت حاصل کی تھی، جس خوبی کی بدولت مسلمانوں کا دبدبہ، شان و شوکت اور نام تھا، اور جس کو چھوڑنے کے بعد مسلمان پستی کی اتھاہ گہرائی کی طرف مسلسل رواں دواں ہیں، اور جہاں دیکھو مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طویل القامت، روشن چہرے اور بڑی بڑی سرمگی آنکھوں والے ایک حسین و جمیل نوجوان حاضر ہوئے اور بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن رہے تھے۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد کے جواب میں کچھ عرض کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ ان کے دندان سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں پکڑ لیا اور فرمایا، میں تم سے بہت محبت کر رکھتا ہوں۔ نوجوان نے فرت مسرت سے بے خود ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی آپ سے غایت درجہ محبت ہے اور آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، اچھا تو تم نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اے اللہ اپنا ذکر اور شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ارشاد پر ہمیشہ عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی وصیت کروں گا۔ یہ سعادت مند نوجوان حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طوفان شباب تھا کہ بعض یثربیوں سے کچھ عجیب باتیں سنی۔ انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جو شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں اور لوگوں کو خدائے واحد کی پرستش کی تعلیم دیتے ہیں۔ نوجوان معاذ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کی تھی، وہ ان باتوں سے بڑے متاثر ہوئے۔ نبوت کے 12ویں سال جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے داعی اول کی حیثیت سے یثرب تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت توحید دینی شروع کی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی سعادت عظمیٰ سے بہرہ یاب ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 برس کی تھی۔ چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض مکہ کو الوداع کہہ کر یثرب میں نزول اجال فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم ممنت لزوم سے اس 2000 سال قدیم شہر کی قسمت جاگ اٹھی۔ ان کی گلیاں اور کوچے شمیم رسالت سے مہکنے لگے اور یہ یثرب سے مدینہ تو نبی بن گیا۔ حضرت معاذ کی مسرت اور ابتہاج کا یہ عالم تھا کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ اب وہ تھے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ اقدس تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے جدا ہونا ان پر شاہ گزرتا تھا۔ ان کی بے پناہ عقیدت اور محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون قدردان ہو سکتا تھا۔ آپ کا صحابہ لطف و کرم ان پر جھوم جھوم کر برستا رہتا اور دن رات فیضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب بہرہ یاب ہوتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سینہ کلام الہی اور ارشاد نبوی کا مخزن بن گیا اور ایک دن ان کے تبرے کی علمی کی مترف اور مداح ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو سلمہ کی مسجد کا امام مقرر فرما دیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے انتخاب کے لیے یہ اصول مقرر فرمائے تھے، جماعت کی امامت وہ کرے گا جو سب سے زیادہ کتاب اللہ پڑھا ہو، اگر اس میں سب برابر ہوں تو جو سنت میں سب سے زیادہ واقف ہو، اگر اس میں بھی مساوات ہو تو جس نے پہلی ہجرت کی تھی، اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو۔ بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو ان میں بہت سے معمر صحابہ کرام نام بھی ملتے ہیں۔ ان کے برعکس حضرت معاذ بالکل نوجوان تھے اور مہاجر بھی نہیں تھے، اس لیے عہدہ امامت کے لیے ان کو یقیناً اس بنا پر منتخب کیا گیا کہ وہ قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے یا سنت کے سب سے زیادہ واقف تھے۔ ان کی کتاب سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کے پہر پیکراں تھے اور یہ نتیجہ فیضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مسلسل فیضیاب ہونے کا تھا۔ فی الحقیقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم المرتبت صحابہ میں تھے جنہوں نے
بارگاہ نبوت سے اکتساب علم میں اپنی جانیں کھپا دیں، اور سفر ہو یا حضر وہی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز اور برکات سے متمتع ہونے کا بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق مقابی کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ وہ ایک جید عالم ہی نہیں، راہ حق کے ایک سرفروش مجاہد بھی تھے۔ ہر معرکہ میں کمال درجہ کی جرأت اور بصالت اور شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ علم و فضل کے ساتھ وہ میدان رزم کے بھی شاہسوار ہیں۔ مسند احمد میں حمل میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے لے کر نکلے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی۔ لوگ نماز پڑھ کر سوار ہو گئے۔ جب سورج طلوع ہوا تو سب لوگ رات کو جاگنے کی وجہ سے اونگ رہے تھے، البتہ میں نے اپنی سواری برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے لگائے رکھی۔ دوسرے لوگوں کی سواریاں چلتی رہیں اور چلتی رہیں اور ادھر ادھر کے راستوں پر انہوں نے لے کر منتشر ہو گئیں۔ اس دوران میں میری اونٹنی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے کبھی چلتی اور کبھی چلتی جا رہی تھی، یکا یک ٹھوکر کھائی۔ میں نے اس کو لگام کھینچ کر سنبھالنا چاہا تو اور تیز ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی بھٹک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا سارے لشکر میں مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص آپ کے قریب نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا، معاذ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قریب آ جاؤ۔ میں آپ کے اور قریب ہو گیا، یہاں تک کہ میری سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے بالکل مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اس قدر دور ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ کچھ اونگ رہے تھے اس لیے ان کی سواریاں چلتی رہیں اور چلتی رہیں اور انہیں لے کر ادھر ادھر منتشر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اونگ رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہیں اور موقع بھی تنہائی کا ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں جس نے مجھے بیمار کر ڈالا ہے اور غم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جو چاہتے ہو پوچھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے، تو اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، تم نے بڑی بات پوچھی۔ اس فکرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تکرار کی اور پھر فرمایا، ہاں، جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نہیں فرمائی جو 3 بار نہ دہرائی ہو، اس خیال سے کہ میں آپ کے ارشاد کو اچھی طرح یاد کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھو، نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ صحیحین میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن گدھے پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور آپ کے درمیان صرف زین کی لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ کا اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی سے واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس کی ذات پر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو یہ بشارت سنا دوں کہ وہ سن کر خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا کرنے سے وہ سست ہو جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے کچھ دیر پہلے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں ایک مرتبہ کچھ دن کے لیے شام یا یمن تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ نصارہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم سے پہلے نبیوں کے سلام کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان لوگوں نے جس طرح اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے اس طرح اپنے نبیوں پر بھی تہمت لگائی ہے۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بہتر سلام کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا ہے جو اہل جنت کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کی مسجد میں بنو سلمہ کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ ایک صاحب نے جو دن بھر کام کرنے کی وجہ سے سخت تھکے ہوئے تھے، ان کی لمبی قرات کی وجہ سے علیحدہ ہو کر ہلکی سی نماز پڑھ لی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی
تو انہوں نے فرمایا یہ شخص منافق ہے۔ ان صاحب کو حضرت معاذ کی بات سخت ناگوار گزری۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں محنت کش ہوں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں اور اونٹوں کے ذریعے پانی بھرتا ہوں۔ آج معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی، اس لیے میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ خیال کرتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سے مخاطب ہو کر 3 مرتبہ اے معاذ کیا فتنہ برپا کرو گے؟ اس کے بعد فرمایا سورت چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرو، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے، ضعیف اور ارباب حاجت سبھی قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پہنچے جب لوگ قعدہ میں تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قعدہ میں جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھی۔ اس سے پہلے دستور تھا کہ لوگ اشارہ سے نمازیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں، اور پھر وہ پوری کر کے جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بہت پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ تم بھی ایسا ہی کرنا۔ چنانچہ یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پایا۔ ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا، اور اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رکھنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرنا وہی سب کے لیے پسند کرنا، اور جو اپنے لیے برا سمجھنا وہی سب کے لیے برا سمجھنا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 8 باتوں کی تاکید اور وصیت فرمائی تھی۔ نمبر 1 ہے شرک سے اپنے آپ کو کبھی آلودہ نہ کرنا، خواہش کوئی تمہیں قتل ہی کر دے یا آگ میں جھونک دے۔ والدین کو ہرگز نقصان اور گزند نہ پہنچانا، خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال اور مال و متاع سے علیحدہ اور محروم ہی کیوں نہ کر دیں۔ فرض نماز جان بوجھ کر کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اور کفالت سے بری ہو جاتا ہے۔ شراب نہ پینا کہ یہ تمام بدکاریوں کی جڑ ہے۔ گناہوں سے بچنا کہ گناہوں میں مبتلا انسان غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میدان جہاد سے کبھی نہ بھاگنا، اگرچہ تمام لشکر آغشتہ خاک اور خون ہو اور موت سامنے کھڑی ہو۔ علالت اور بیماری میں صبر اور استقلال سے کام لینا، اور اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کو ادب سکھانا اور اللہ کا خوف دلاتے رہنا۔ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس